علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. اچھی خبریں نہیں آ رہی، برے سے بری خبر آ رہی ہے، اور اس وقت جو خبر ہے وہ سب سے بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب تک عمران خان صاحب کے متعلق جو خبریں آئی ہیں بری خبریں، ان میں سب سے بری خبر اسی خبر کو سمجھا جا سکتا ہے. فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہو، کور کمانڈر کانفرنس ہو، یا پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو، ان سب اجلاسوں کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ صورتحال عمران خان صاحب کے متعلق اچھی نہیں تھی. لیکن یہ اب جو چیز ہوئی ہے پنجاب میں خاص طور پر ڈیولپ ہوئی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے وہ اچھی خبر نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سسٹم گھیر کر، جس سسٹم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سسٹم کیا کہوں، ججز گھیر کر عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ پنجاب کا جو پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، حکومت کا، سرکار کا، انہوں نے عدالتی رویوں کی وجہ سے، عدالتوں میں جس طرح عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے سانحات میں، واقعات میں اور حملوں میں ملوث جو لوگ ہیں، جس طرح ان کو ریلیف مل رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے گئے. بتایا جا رہا ہے کہ جناب ججز نہ کوئی آرگومنٹ سنتے ہیں، ایک پراپر ایک رپورٹ یا ایک جو بریفنگ جس کو کہہ لیں، سارے اس طرح کی بریفنگ خاموش بریفنگز ہوتی ہیں، رپورٹ لی جاتی ہے نا حکومت کی طرف سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پروسیکیوشن کے اوپر حکومت نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا آپ تیاری کر کے نہیں جاتے، کہ آپ جاتے ہیں اپنا ریمانڈ لینے اور وہاں سے بندہ بری ہو جاتا ہے، یاسمین راشد صاحبہ، پرویز الہی صاحب. تو پھر اس کے بعد جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، انہوں نے بتایا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ بات میرٹ پہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ہم لوگوں کو عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں تفتیش اور تحقیقات کے لیے، اور وہ تفتیش اور تحقیقات کے اسٹیج پر ہی یا تو ان کو ریمانڈ پر، اپنا جوڈیشل ریمانڈ پر دینے کے بجائے جسمانی ریمانڈ پر دینے کے بجائے، فزیکل ریمانڈ پر دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے یا بری کر دیا جاتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ بظاہر یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے، بظاہر یہ عام سا ایک ٹھیک ہے جی سسٹم کہہ رہا ہے جی ججز ہماری بات نہیں مانتے، تو کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے سانحہ کو، واقعات کو جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو، اور جو فیصلے ہوئے ان کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں. کوئی چاہت میں کر رہا ہے، کوئی محبت میں کر رہا ہے، کوئی گڈ ٹو سی یو کہنے والا جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ چل رہا ہے، یا خود ہی ایک پیغام لے لیا گیا کہ جناب وہ تو لاڈلے ہیں ان کے، اگر ان کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف ہم نے جو ہے وہ فیصلے دیے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہ ہو. اب اس وقت تک جو پنجاب میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، سید عمران شفقت صاحب کی خبر ہے یہ کہ اس وقت تک پنجاب سے جو گرفتار کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ ہیں، یا جو گرفتار کیے گئے سرکاری اعداد و شمار ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو خاموش ایک سورسز جو بتا رہے ہیں کہ 6511 افراد یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں. ان میں 66 خواتین ہیں، ان میں 50 کو فوجی عدالتوں نے، فوج نے کہا کہ جن کو ہم ٹرائل کریں گے، تو ان کے حوالے کر دیا گیا، تو ان کی انویسٹیگیشنز وہاں پر ہو رہی ہیں. یہاں پر جو پاکستان کے اپنا پنجاب کی جو پروسیکیوشن کے پاس یا پنجاب پولیس کے پاس جو لوگ ہیں، وہ تفتیش اس طرح ہو نہیں پا رہی. ظاہر ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو گھیر کر 9 مئی ان سے کروایا گیا. گھیرنے والے مخالف نہیں تھے، محبت کرنے والے تھے. یا یہ ہوتا نا کہ فوج نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، عمران خان صاحب عاصم منیر کے خلاف تھے، تو عاصم منیر جو ہے انہوں نے کوئی سازش رچی تھی، جس طرح عمران خان صاحب نے پہلے دن رہا ہوتے ہی کہہ دیا تھا، یا پی ٹی آئی والوں نے جب پہلے تو انہوں نے کہا کہ انقلاب آ گیا ہے. عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہوئے اسلام آباد میں، اور گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جو جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا. ملک بھر میں کہاں ہوا ہے؟ کراچی، لاہور، پشاور اور کے پی کے کچھ اور علاقوں میں، اور راولپنڈی میں یہ ہوا. تو اس کے بعد ٹویٹر پر آپ دیکھ لیں انقلاب آ گیا ہے جی، یہ ہوتا ہے عوامی انقلاب. پی ٹی آئی کا ہر بندہ، ہر لیڈر یہ کہہ رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب ویڈیو بیان، جناب نکلے، انقلاب کا وقت آ چکا ہوا ہے. مراد سعید کی آڈیو کہ عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور نکلیں، آپ کو جو جگہیں بتائی گئی ہیں وہاں چلیں. ظاہر جگہیں یہی تھی، کور کمانڈر ہاؤس تھا، یہ تھے اپنے جی ایچ کیو اور دیگر تنصیبات تھی. تو اس کے فوراً بعد جب احساس ہوا، بلکہ وہ کمل شوذب صاحبہ کی ویڈیو کہ آج عام احتجاج کا دن نہیں ہے بھائی، اگر عام احتجاج کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلامی قبول کر لی، پھر غلامی قبول کریں، گھر بیٹھ جائیں.
عام احتجاج کا دن نہیں ہے، آج خاص کرنا ہوگا۔ اب خاص یہی تھا جو کیا انہوں نے۔ تو جب 9 مئی کو واقعات شروع ہوئے، 10 مئی کو بھی کرتے رہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ کوٹ کیا آپ کو، میں نے ایک انتہائی سینئر فیڈرل منسٹر سے بات کی تھی اس معاملے پر۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ ملک میں 10 مئی کو جب KPK میں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں، اور لاہور میں بھی یہ دندناتے پھر رہے تھے، کبھی لبرٹی میں جا کر آگ لگاتے تھے، تو کبھی یہ اپنا PHA کے جو گملے پڑے ہوتے وہ توڑ رہے ہوتے تھے سڑکوں پر۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا، کیوں روکا نہیں جا رہا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا لوگ تو زیادہ نہیں ہیں، پولیس کیوں نہیں روک رہی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، صرف چند گھنٹے اور گزرنے دو۔ اور چند گھنٹے کے بعد پھر جیسے ہی خبریں آنا شروع ہوئی کہ لاہور کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا، فوج طلب کر لی گئی ہے، اور باقی چیزیں جو سامنے آنا شروع ہوئی، اور پھر جب احساس ہوا PTI کے لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا ہے، جو تھوڑے بہت عقل مند تھے، تو انہوں نے ڈسون کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو فوج نے خود کروایا ہے، اندر سے لوگ تھے ان کے ملے ہوئے، وہ گئے کیوں جی روکا کیوں نہیں؟ اور دروازہ کھولنے والا دیکھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود PTI کا تھا۔ تو عمران خان صاحب اپنا یہ جو عدالت میں گزارش کی تھی نا کہ عدالت گھیر گھور کے عمران خان صاحب کو یہاں لے آئی ہے، یہ کوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی فوج کی سازش نہیں تھی۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے تو یہی کہا نا، جب 12 مئی کو رہا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا، عدالت میں گئے تب بھی کہا کہ جی ہمارے لوگ تو لوگ نہیں ہیں، یہ تو میں پہلے کہتا تھا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہوگی اس طرح کی، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اگر ہمارے لوگ تھے تو روکا کیوں نہیں؟ تو خان صاحب نے بعد میں جب احساس ہوا تو اس کو ڈسون کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب تصویریں سامنے آنا شروع ہو گئیں تو عمران خان صاحب نے، PTI نے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، جن کو احساس ہوا وہ PTI چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان لوگوں کے اوپر تفتیش اور تحقیقات اگر نہیں ہوتی، اگر پروسیکیوشن اسی طرح بے بس ہوگی عدلیہ کی محبت کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جو کہ پروسیکیوشن نے صوبائی حکومت کو اور انتظامیہ کو بتایا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ظاہر ہے، پھر GSQ تک بھی بات گئی ہے نا کہ بھائی یہ ہم ملزموں کو لے کر جاتے، ملزموں کو چھوڑ دیتے، ملزم پولیس کے حوالے ہوگا تو پولیس پوچھے گی نا کہ بھائی آپ کے ساتھ کون کون تھے، اور کیونکہ گرفتار تو وہ لوگ ہوئے ہیں جو ویڈیوز میں آئے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کی پھر ویڈیوز میں آنے والوں نے شناخت کی ہے، زیادہ وہ ہیں جن کی ویڈیوز میں آنے والوں نے شناخت کی، بتایا کہ جی میرے ساتھ وہ بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا۔ پھر وہی ہوتا ہے نا انویسٹیگیشن میں کڑیوں سے کڑیاں جڑتی ہیں ملتی ہیں، اور پھر آگے معاملہ جاتا ہے۔ لیکن پروسیکیوشن کا کہنا یہ ہے کہ جی زیادہ تر لوگوں کو تو ہمارے ہاتھ سے چڑھنے ہی نہیں دیا گیا پوچھ گچھ کے لیے، تو ہم کہاں سے پوچھ گچھ کریں، ہم کیسے عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی۔ اب یہ صورتحال کہاں لے کر جا رہی، جس کو میں کہہ رہا ہوں نا عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان کے لیے سب سے بڑی خطرناک خبر ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 63A کی تشریح کر کے پنجاب عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر 25 MPAs کو بغیر کسی جرم کے ڈی سیٹ کر دیا گیا تاکہ عمران خان صاحب دوبارہ دندنائے انتخابات جیتیں اور اپنا دکھائیں اپنی طاقت۔ اس کے بعد پھر بہت کچھ اور ہو جاتا ہے، 14 مارچ ہوتا ہے، 15 مارچ ہوتا ہے، اس سے پہلے 8 مارچ ہوتا ہے، پھر 18 مارچ ہوتا ہے۔ 14 اور 15 مارچ کو اریسٹ کا ایشو جو تھا، عمران خان صاحب کا اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس پہنچی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے پولیس کے اوپر پیٹرل بم، گولیاں، پتہ نہیں کیا کیا چلوایا 14 اور 15 مارچ کو۔ عدالت نے عمران خان صاحب کو روکنے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ سرنڈر کرو، گرفتاری دو، عدالت نے کیا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہ آپریشن روک دو، آپریشن تھا ہی نہیں، گرفتاری کے لیے کارروائی روک دو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ہماری عمران خان صاحب جو ہے وہ 18 کو پیش ہو، ہم ضمانت دیتے ہیں پیش ہو جائیں گے۔ اچھا اوکے جی، موقع دے دیا۔ 18 مارچ کو عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ جتھے لے کر گئے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں توشہ خانہ کی عدالت میں ریفرنس میں پیش ہونے کے لیے۔ عدالت تک نہیں گئے، لیکن عدالت کا اینٹ سے اینٹ بجا کر جوڈیشل کمپلیکس کے واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ججز گھیر کر عمران خان صاحب کو فوجی کورٹ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ عدلیہ، عدالتی سسٹم، جس نے پاکستان کا جو نظام ہے، خاص طور پر یہ جو پنجاب کا نظام ہے، پنجاب کی عدلیہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر معاملات پنجاب میں ہیں، جنہوں نے بے بس کر دیا ہوا ہے سارے سسٹم کو، یہ گھیر کر لے کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ اگر 8 مارچ کو عمران خان سے پوچھا جاتا
اگر 14 اور 15 مارچ کے لیے عمران خان صاحب سے ذرا باز پرس ہوتی، کچھ دنوں کے لیے لاک اپ کی ہوا کھلاتی عدالت عمران خان صاحب کو کہ تو اڈا وڈا پھنے خان، تو ڈا بدماش، کہ تو عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر پیٹرول بم پھینکواتا ہے، چل اندر گرفتار کرو اسے. عدالت اگر یہ کرتی تو 9 مئی نہ ہوتا، عدالت اگر یہ کرتی تو 18 مارچ نہ ہوتا. تو عدالت نے عمران خان صاحب کو رعایتیں دی اور اب تک دیے جا رہی ہیں. تو 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ جو ادارے خاموشی سے عمران خان صاحب کی ہر بات برداشت کر رہے تھے، فوج، ڈی جی سی، ڈرٹی ہیری، یہ مجھے قتل کروانا چاہ رہے ہیں، یہ لندن سازش ہے. اب عاصم منیر جو ہے وہ لندن سازش کے تحت آئے ہیں تاکہ مجھے قتل کروائیں، نواز شریف کو واپس لے آئیں. پھر میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کریں، سارا کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے، وہ چپ کر کے برداشت کرتے رہے. ایک آدھ بار کوئی پریس ریلیز جاری کر کے، کوئی ایک بار میرا خیال ہے کوئی مطلب وضاحت شداد دے دی، جواب دے دیا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن عدالتوں نے عمران خان صاحب کو اتنی شے دی، اتنے حوصلے بڑھائے خان صاحب کے کہ خان صاحب نے 9 مئی کروا دیا. اور 9 مئی کے واقعات عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ پری پلانڈ تھا سارا کچھ کہ جس دن گرفتاری ہوگی یہ ہوگا. مراد سعید کی آڈیو، اب تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی آڈیو جو ہے وہ آ گئی ہوئی آرمی چیف صاحب کے پاس، وہ تو سارا وہاں پہ ہے. تو 9 مئی کے بعد پھر وہ جو سی نا، آج کل تو وہ بڑی وائرل ہیں، وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، مطلب ویڈیوز لوگ شیئر کرتے ہیں نا سمبولیکلی. تو وہ ایک شیر ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا جانور ہے، کتا ہے، وہ شیر کے ساتھ اس کو جا کے نا اس کی دم میں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار. فائنلی شیر اس کو پنجہ مار کے نا جبڑے میں دے دیتا ہے. پھر ایک بھینس ہے، وہ بھی اسی طرح بندھی ہوئی ہے قلعے کے ساتھ، خاموش کھڑی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا کتا آ کے اس کو بھی دم میں نہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بار، 2 بار، 3 بار، وہ دم ذرا ہلا کے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے. باز نہیں آتا چھوٹا سا کتا، کاٹ دیتا ہے پھر دم سے. پھر وہ دلتی مارتی ہے، وہ پیچھے سے اپنی لات مارتی ہے، وہ دور جا کے گرتا ہے. تو خان صاحب نے بھی یہی کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار سیاستدان آپس میں جا کے نبڑو بھائی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا. انہوں نے کہا یار آپس میں جا کے خسمانو کھاؤ، ہم نہیں سیاست میں آنا چاہتے. کہہ تو یہی رہے تھے نا. عمران خان صاحب نہیں، تم لوگ نیوٹرل ہو، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تم لوگ سیاست میں واپس آؤ. تو 9 مئی کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں سیکوینس واقعات کی کیا ہوتی ہے. پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جاتا ہے، پھر فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہو جاتا ہے. اور اب سسٹم کے اندر یہ چیخ و پکار کہ بھائی سویلین سسٹم عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح کی سچویشن بن گئی ہے جس طرح طالبان، جس طرح کراچی میں دہشت گردوں کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا تھا، لوگ ڈرتے تھے. یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ یہاں پر الزام ججز کے اوپر آ رہا ہے کہ ججز عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ اپنا کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، ان کو ریلیف پر ریلیف دے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹس میں دیکھ لیں، تو ماتحت عدالت، ماتحت عدلیہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں چیزیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب عمران خان کو گڈ ٹو سی یو اور پھر اپنا بیسٹ آف لک کہہ کے جب چیف جسٹس صاحب نے 11 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف بھیجا تھا اور ایک رات اپنے لیے اپنا مہمان بنایا تھا کہ جی آپ ہمارے مہمان ہوں گے، آپ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے، ہماری اس میں پناہ میں ہیں آپ، اور عمران خان صاحب کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرو، یاروں دوستوں کو بلاؤ، خان صاحب کو جو چاہیے پرووائڈ کرو اندر. تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آپشن کیا تھا کہ سپریم کورٹ جس کو بھیج رہی ہے وہ تو سپریم کورٹ کا مہمان ہے بھائی، چیف جسٹس صاحب کے لاڈلے ہیں وہ، تو پھر ان کی ضمانت کیسے نہیں ہونی؟ انہوں نے بھی مطلب لامحدود ضمانتیں دے دی جو کبھی تاریخ میں کسی کو ملی نہیں ہے. تو پھر جو طالبان کے ساتھ نمٹنے کے لیے پھر جو الگ عدالتیں بنی تھیں، پھر کراچی میں جو کچھ ہوا تھا سب کو پتہ ہے. تو پھر اگر سویلین سیٹ اپ، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی خطرناک خبر ہے، تو جب سویلین سیٹ اپ جو سسٹم جو ہے وہ اگر بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے فوجی عدالتیں. اگر سویلین عدالتیں کام نہیں کر رہی تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے فوجی عدالتیں. آصف زرداری اور نواز شریف صاحب لاکھ ٹکرے مار لیں
کہ جی عمران خان کا ٹرائل نہ کرے اپنا فوجی عدالتوں میں، مگر ججز ہاتھ پاؤں باندھ کر عمران خان کو فوجی عدالتوں میں پھینک رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ محبت، وہ سندھی کی کہاوت ہے اپنا جو چریے کے جائے پٹر چمیوں نہیں مارے چنی، کسی بیچاری عورت کوئی اس کو بچہ پیدا ہوا اور چوم چوم کر مار دیا، یہ کہاوت کا مطلب ہے۔ تو وہ سائنسی عورت جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سویلین سیٹ اپ کو، سویلین عدالتوں کو کام کرنے نہیں دیتے، چلنے نہیں دیا جا رہا۔ انجام کیا ہوگا؟ فوجی عدالت۔ خود ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر عمران خان صاحب کو فوجی عدالت میں پھینک رہے ہیں۔ یہ جو رپورٹ یا یہ جو اپنا تحفظات پروسیکیوشن پنجاب کی طرف سے، پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے سامنے آئے ہیں، یہ سسٹم کے لیے تو ظاہر خطرناک ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق آج تک جتنی بری خبریں آئی ہیں ان سب میں سے بری اور خطرناک خبر ہے یہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔